أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مسلم والے پاکستانی برادرز. امید ہے آپ جان بھی ہوں کہ اپنے حفظ امان و خیریت ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان اور خیریت رکھے. سب سے پہلے میں اپنے ایرانی برادرز کو آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مشن کے پر آپ نے اسرائیل کو سیمی فائنل ہرایا. سیمی فائنل کے راؤنڈ کے اندر آپ نے اسرائیل کو منہ تو جواب دیا اور گرینڈ فنالے کے اندر فائنل کے اندر آپ نے جا کے امریکہ کو منہ تو جواب دیا اور بالآخر آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں. آپ کو یہ مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جنگ باقاعدہ طور کے پر یہ آپ کے نام ہوئی جاتی ہے. جنگ کا باقاعدہ طور کے پر تاج آپ کے نام آپ کے سر کے پر سجایا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اسرائیل کو منہ تو جواب دیا, آپ نے امریکہ کو منہ تو جواب دیا اور ان کو بتایا کہ ہم وقت کی یزیدیت اور فرونیت کے سامنے نہیں جھکیں گے, ہم غلامی اور یزیدیت اور فرونیت قبول نہیں کریں گے. اور یہ پیغام دینا بڑا ضروری تھا اور یہ پیغام ان کو ملنا چاہیے تھا. کل ایران نے امریکہ کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. اس کے بعد جب انہوں نے ان کی نیوکلیر ویپنس کو 3 دن پہلے حملہ کیا تھا, 3 جگہ جہاں ان کی نیوکلیر ویپنس تھے, نیوکلیر پروگرام کے سامان وغیرہ پڑے ہوئے تھے. یہ دعویٰ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم نے ان کو پورا تباہ و برباد کر دیا اور اب ایران کبھی بھی نیوکلیر پاور کے اوپر پروگرام کے اوپر ویپنس کے اوپر کام نہیں کرے گا. لیکن ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا, ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یہ ساری صرف خبریں ہیں, یہ سارا صرف فراڈ کیا جا رہا ہے, عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ ایرانی میڈیا, ایران کی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے. لیکن کل ایران نے امریکہ کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا اور نشانہ بنا کے ان کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا اور اس کے عامی نیتن یاہو کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی وقت کے یزید اور فرعون کے سامنے نہیں جھکیں گے, ہم نہیں جھکیں گے, تم جھکو گے اور تم ہماری غلامی اور یزیدیت کرو گے. دیکھیے یہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھیے ایران نے یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا, واضح طور کے پر یہ بات کی تھی کہ اگر ہمارے کو چھیڑا گیا یا ہمارے اوپر چڑھائی کی گئی تو ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور نیتن یاہو اب غلامی, نیتن یاہو منت تلے کر رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ سیز فائر کر لو, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نیتن یاہو کے کہنے کے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب دونوں ملکوں کے درمیان کے اندر ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کروا دیے. یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ ہے نیتن یاہو کی اصل اوقات اور اصل ویلیو. دیکھیے نیتن یاہو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ نیتن یاہو مقابلہ نہیں کر سکتا مسلمانوں کا. جب ایک جگہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ایک پیج کے اوپر آ جائیں گے, مسلمان اس کو منہ تو جواب دیں گے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ تمہاری اصل اوقات, تمہاری اصل ویلیو یہ ہے, تو اس وقت نیتن یاہو جھک جائے گا. نیتن یاہو غلامی یزیدیت اور فرونیت کرنے کے لیے تیار بیٹھ جائے گا. آج آپ جا کے دیکھیں گے اسرائیل کے اندر کیا حالت بنی ہوئی ہے. اسرائیل پورا تباہ و برباد ہو گیا ہے. اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹ کو نشانہ بنایا, اسرائیل کی مائکروسافٹ کی کمپنی کو نشانہ بنایا, اسرائیل کی کمپنیوں کو نشانہ بنایا, ان کے رافیل کمپنی کو نشانہ بنایا, اس کو تباہ و برباد کیا. یہ ہے ایران کی اصل پاور. نیور ایسٹیمیٹ وتھ ایران اور مسلم ان دا ورلڈ, کیونکہ تمہیں منہ تو جواب ملے گا. جب بھی تم ایسٹیمیٹ یا مسلمانوں کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کرارا اور منہ تو جواب ملے گا. یہ ایران نے جو اسرائیل کو اس کی اصل اوقات اور اس کی اصل ویلیو یاد دلوائی ہے, یہ تاریخ کے اندر اسرائیل بھی یاد رکھے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یاد رکھے گا کہ ایک سپر پاور کے سامنے, اور ایک سپر پاور جو اسرائیل کی مدد کر رہا تھا, کھلے عام مدد کر رہا تھا, اس کے سامنے ایران کھڑا ہو گیا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا تھا کہ ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے. لیکن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی غلامی کریں گے. یہ ہے مسلمانوں کی طاقت. تم لوگوں نے غلط مسلمانوں سے پنگا لی ہے, تم لوگوں نے بچوں کے اوپر حملہ کر کے جہاں ان کے پاس پاور نہیں تھی, مسلمانوں کے اوپر فلسطین, غزہ, عراق, سیریا, لیبنان, افغانستان کے اوپر حملہ کر کے تم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایران کے اوپر بھی حملہ کریں گے اور ان کو منہ تو جواب اور ان کو سبق سکھائیں گے. یہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے, نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عراق, فلسطین, غزہ, لیبنان, لیبیا, عراق وغیرہ, سیریا, یہ ان جگہوں کے اوپر حملہ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے, ایران کو جب ہم منہ تو جواب دیں گے تو ایران ہمارے سامنے جھک جائے گا, ایران ہماری غلامی یزیدیت قبول کر لے گا. لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی اور یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی کہ ان کا پنگا ایران سے ہو رہا ہے. ایران ایک غیرت مند قوم ہے. ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 2 سال تک اگر ہم لگاتار ہر دن اسرائیل کے اوپر بمباری کریں, میزائل گرائیں, تو ہمارے پاس میزائل کے اندر کمی نہیں آئے کہ ہمارے میزائل ختم نہیں ہوں گے, لیکن میزائلوں کے ذریعے اسرائیل پورا تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ 12 دن کے اندر, 12 ڈیز کے اندر اسرائیل کنڈر بن کے, اسرائیل کی حالت جا کے دیکھیں کہ کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گیا. دس از دا
ریئل پاور آف اسرائیل. یہ اسرائیل کی اصل اوقات اصل ویلیو ہے. اور ایک اور بات, اگر امریکہ اسرائیل کی مدد نہ کرے, اگر امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہ کھڑا ہو, تو اسرائیل کی کوئی اوقات, اسرائیل کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے, کیونکہ امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے, اس کو مدد سپلائی کرتا ہے, اور اس کے بعد امریکہ اس کو فل سپورٹ کر کے, فل مدد کر کے اس کو میزائل, اس کو جہاز وغیرہ سب کو مدد سپلائی کرتا ہے, رننے کے جہاز وغیرہ, میزائل وغیرہ دیتا ہے. اگر یہ امریکہ اس سے اپنی مدد پیچھے کر لے, اپنا ہاتھ پیچھے کر لے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا, انہوں نے یہ بتا کے کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل امریکہ کی ایک ناجائز اولاد ہے اور امریکہ اس کو پالتا ہے, اور یہ پوری دنیا کے سامنے کہ امریکہ اس کو پالتا ہے اور امریکہ کی ناجائز اولاد ہے یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ, ٹیررسٹ اسرائیل. اور اس کا جو وزیر اعظم ہے, جو اس کا دہشت گرد وزیر اعظم ہے نیتن یاہو, وہ بھی دہشت گرد ہے اور وہ ایک ٹیررسٹ بندہ ہے. اور اس کے ملک کے اندر اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اس نے ہمیں, ہمارے ملک کو, اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. اس کے اپنے لوگ, اس کی اپنی پارٹیز جو اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو نے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. اب اس کا الٹا, اس کا جو حکومت ہے اس کا الٹا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. دیکھیے, جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا, جب یہ اگر ہم 2 ہفتے پیچھے جائیں, جب یہ حملہ کیا گیا تھا اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ اور باقاعدہ طور کے اوپر اس جنگ کو آغاز کیا تھا, اسی وقت میں نے آ کے آپ کو بتا دیا تھا, اور اسی وقت ایران نے یہ بتا دیا تھا کہ اسرائیل تم نے یہ اسٹارٹ کیے. سوشل میڈیا کے اوپر, ایکس کے اوپر اسلامک ریپبلک آف ایران کی طرف سے ٹویٹ آیا تھا کہ اسرائیل یہ تم نے آغاز کیا ہے, اس کا, اس محفل کا, اس جنگ کا باقاعدہ طور کے اوپر تم نے آغاز کیا, اور اختتام اب ہم کریں گے, اختتام اب ہماری طرف سے ہوگا. اور وہی ہوا, اسرائیل نے اس کی شروعات کی, اور پھر اس کے بعد جب 12 دن کے اندر ایران نے اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیا, تباہی بربادی اسرائیل کے اندر مچا دی, تو اسرائیل بھاگنے لگا, اسرائیل کے پسینے چھوٹنے لگے. یہ ہے اسرائیل کی اصل اوقات, یہی ہے اسرائیل کی اصل ویلیو. جس طرح پاکستان نے انڈیا کو منہ تو جواب دیا تھا, پاکستان نے انڈیا کو کرارا جواب دیا تھا, نریندر مودی کا منہ کالا کیا تھا, اسی طرح ایران نے نیتن یاہو کا منہ کالا کیا ہے, اور اس کو بتایا کہ تمہاری اصل اوقات, تمہاری اصل ویلیو کیا ہے. اور دونوں مسلم ممالک نے, دونوں مسلمانوں کے ممالک نے ان دونوں کو بتایا, ان دونوں دہشت گردوں کو بتایا کہ تمہاری اصل اوقات, تمہاری اصل ویلیو کیا ہے. نریندر مودی اور نیتن یاہو کو دونوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ان کی اصل اوقات, ان کی اصل ویلیو یہ ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے مسلمانوں کی پاور. نیور ایسٹیمیٹ وتھ مسلم. اگر تم مسلمانوں کی پاور کے ساتھ کھیلو گے یا ان کا مذاق بناؤ گے, پھر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور پھر تو تمہاری تباہی و بربادی ہوگی, اس سے تمہیں گزرنا پڑے گا. یہ ایران کی اصل پاور اور یہ ایران کی اصل طاقت ہے. اگر ہم دیکھیں معاملات, جو یہ کل قطر کے اوپر, دوحہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے, یہ حملہ ہو گیا, لیکن اب جو سیز فائر ہوا ہے, اگر ہم اس کے بیانات کی طرف چلیں, اگر ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے کہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں دنیا کو, اب ٹائم ہو گیا پیس کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ایکس پر ٹویٹ کیا ہے کہ اب مبارکباد دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو, اب امن و سکون کا وقت ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا ہے, یہ ایکس کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, کہ اب میں پوری دنیا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اب امن کا اور سکون کا وقت آ چکا ہے. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران ہمارے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. ایران, اسرائیل, نیتن یاہو اور امریکہ کی غلامی, یزیدی اور فرونیت کے سامنے نہیں جھکے گا, سلینڈر نہیں کرے گا. تو اس سے پیچھے ٹویٹ کیا جا کے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں, یہ کہتا تھا کہ انکنڈیشنل سلینڈر فرام ایران, بٹ ایران نے یہ ریجیکٹ کر دیا کہ ہم کوئی سلینڈر نہیں کریں گے, ہم کوئی نہیں جھکیں گے, اور تمہاری غلامی اور یزیدیت اور فرونیت قبول نہیں کریں گے. یہ بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اب وقت آ چکا ہے, پوری دنیا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اب امن و سکون کا وقت آ چکا ہے. اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان دیکھیں سیز فائر سے متعلق, جو انہوں نے کل رات کو سیز فائر ایران اور اسرائیل سے متعلق سیز فائر کے اوپر ٹویٹ کیا تھا, اگر ہم دیکھیں کنسولیشن ٹو ایوری ون, اٹ ہیز بین فلی agreed by and between Israel and Iran that there will be complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have would worn down and completed their in progress final mission for 12 hours, at which point the war will be considered ended. If officially Iran will start a ceasefire, and upon the 12th hour Israel will start a ceasefire, and upon the 24th hour an official end to the 12th-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful on the
assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. This is the war that could have gone for years and destroyed the entire Middle East, but it did not and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world. डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट है सोशल मीडिया के पास, जो उन्होंने सीज फायर से मुतलिक ट्वीट किया था कि अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान के अंदर अमन और सुकून होने का वक्त आ चुका है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान के अंदर अमन और सुकून फैलेगा।